أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صلوات علی محمد وعلی اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعلی تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر محفل فاطمیہ میں تیسری مجلس عزا خمسہ مجالس میں سے آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 105 کے ذریعے سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ یقیناً کہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے آیت کو سمجھنا کل بھی آسان نہیں تھا اور آج بھی آسان نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زمانہ اہل ظلم کے ہاتھ میں آ گیا، بھلا کہاں خدا والوں کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا، اور کب اقتدار خدا والوں کے ہاتھ میں آئے گا، اور کب انصاف خون حسین ملے گا۔ آیت کو دیکھتے جائیے اور خدا کے پیغام کو سمجھتے جائیے۔ البتہ یہ بھی اہم ترین بات کہ پروردگار عالم کا نظام اتنا کامل ہے کہ ہر نظام میں ایرر ہو سکتا ہے، جتنا بھی بہترین نظام انسان نے کیوں نہ بنایا ہو۔ آج ہم دیکھ سکتے کہ سیکیورٹی کے نام پر اب بہت آسان سا مسئلہ سائبر کی کرائم کے اعتبار سے، تمام کے تمام فائلز کے ہیک ہونے کے اعتبار سے، تو ہر نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایرر پایا جاتا ہے۔ اس ایرر کی تلاش میں اس کی حفاظت کے لیے باقاعدہ جابز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ خدا کا نظام ایسا، اس میں کوئی ایرر نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ ہم نے لکھ دیا کتاب زبور میں ذکر کے بعد کہ زمین کا وارث ہم بنائیں گے ان بندوں کو جو ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔
اور جب بات یہاں تک آئی ہے، بھائی آپ کی خدمت میں آج کتاب زبور سے چند جملات پیش کروں۔ کتاب زبور یعنی کہ مزامیر داؤد، اسی آیت کے ذیل میں کتاب کا نام عہد عتیق بھی ہے۔ اس کا باقاعدہ کلیسا سے ترجمہ ہو کر تقسیم کیا گیا۔ اس کتاب میں 5 مقامات ہیں۔ باب نمبر 37 کے اندر، جس میں اسی آیت کے حوالے سے جو گفتگو قرآن نے کی ہے وہ گفتگو آپ کو ملے گی کتاب زبور کے اندر۔ 37 نمبر باب کا ہے اور فصل نمبر 8، 9 سے لے کر 29 تک بات گئی 5 مقامات پر۔ ان 5 مقامات میں پہلا مقام یہ کہ جہاں لکھا ہوا کہ شرعی لوگ زمین پر قابض رہیں گے یہاں تک کہ ان کو ختم کیا جائے گا، پھر خدا کے قناعت گزار بندے زمین کے وارث بنیں گے۔ ایک لائن اس میں قناعت کرنے والوں کے لیے، دوسرا مقام متواضعین کے لیے، تیسرا مقام متکبرین کے لیے۔ متکبرین، صالحین، متکبرین کیا مطلب؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایک جملے کی طرف کہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت مقدس میں کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، عمر ابن عبدوت کا سر کاٹ کر اس کے سر کو بالوں سے پکڑ کر آج تو علی سنداز سے چلے ہیں جیسے علی کو تکبر ہو گیا۔ اللہ کیسے دوست تھے کہ جو شکایت کرتے تھے، حالانکہ اگر علی نہ جاتے تو نہ ایمان رہتا نہ اسلام رہتا، کہ کل ایمان بن کر کل کفر کے مقابلے پر گئے۔ اور جب عمر ابن عبدوت کا سر کاٹ کے چلے تو آپ کے چلنے کے انداز پہ لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول کی بات، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ جنت کے جوانوں کے سردار جنت کے باغات میں کیسے چہل قدمی کریں گے تو وہ آج علی کی چال کو دیکھ لے۔ یا علی، وہ علی کی چال کو دیکھ لے۔ متکبر، تکبر صفت مذموم ہے، اگر متواضع کے سامنے کیا جائے، اگر کسی منکسر کے سامنے تکبر کیا جائے تو یقیناً یہ مذموم ہے، لیکن اگر تکبر خدا کے نام کے لیے کیا جائے، اللہ کافر کا سر کاٹ کر کیا سر جھکا کر چلتے ہیں؟ بتانا تو یہ تھا کہ زمانہ پہچان لے، کفر کے حامی جان لے کہ جس نے سر کاٹا وہ سر بلند رکھتا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انداز، اور اب کتاب داؤد کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ خدا کہتا ہے ہم اپنے زمین کا وارث بنائیں گے کس کو؟ صالحین کو۔ صالحین کی ایک پہچان قناعت کرنے والے، ایک پہچان تواضع کرنے والے، ایک پہچان تکبر کرنے والے، ایک پہچان سچ بولنے والے، ایک پہچان خاص طور سے رب کی بارگاہ میں انکساری پیدا کرنے والے۔ تو 5 قسم کی صفات کو کتاب داؤد میں بیان کیا گیا، یہ صالحین ہیں۔ آئیے آیت کو سمجھتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں۔ کل آپ کی خدمت میں ایک مثال قائم کی، پرسوں سے کل تک۔ اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف، گرچہ تاریخ بھی آہستہ آہستہ بیان ہو رہی ہے، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تاریخ ایک زمانہ ایسا ہے، بہت تفصیل سے بیان نہیں کروں گا اس میں،
ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب کوئی مدینے میں سلام نہیں کرتا. اس سے پہلے ایک دور ایسا ہے کہ جب ذوالفقار علی ابن ابی طالب کا صدقہ گھروں میں پہنچتا تھا تو کھجور کھاتے تھے. اللہ اکبر. کہاں کوئی صاحب حیثیت تھا، کہاں کوئی صاحب ثروت، یہ سب کے سب غربت کی کیفیت میں تھے. بھلا ہو ذوالفقار کا کہ وہ فتح کرتی تھی، ان کا بھلا ہوتا تھا. مولا تو جاتے بھی خالی ہاتھ تھے اور آتے بھی خالی ہاتھ تھے. جب پوچھتی تھی سیدہ کہ آپ اپنا حصہ لے کر نہیں آئے تو فرماتے تھے راہ میں لوگ مل گئے، ہم سے مانگا ہم نے دے دیا. اللہ مولا کی ایک زمانہ ایسا کہ جب کوئی سلام نہیں کرتا. اس سے پہلے ایک دور ایسا جبکہ سرکار اتنے فضائل علی بیان کر رہے ہیں کہ اتنے فضائل تو کسی اور کے بیان کیے ہی نہیں ہیں. آئیے دو روایت آپ کی خدمت میں کل پڑھی تھی، دو آج پڑھ دیتا ہوں، اور ہم تو اسی انداز سے فضائل پڑھا کرتے ہیں. ارشاد فرمایا سرکار نے اللہ ومن احب علی، یاد رکھو جو شخص بھی علی سے محبت کرے گا یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ، اللہ قبول کرے گا اس کے ہی نماز کو، اس کے ہی روزے قبول کرے گا، اس کے ہی قیام کو قبول کرے گا، اور اس کے لیے خدا واستجاب لہ دعاءہ، اور اس کی دعاؤں کو خدا مستجاب کرے گا. جس کو نماز قبول کروانی ہو وہ علی سے محبت کرے، جسے قبول نہ کروانی ہو وہ جانے اس کی نماز جانے، جسے روزے قبول کروانے ہو وہ علی سے محبت کرے، جسے قبول نہ کروانے ہو وہ جانے اور بھوک ہڑتال جانے، جس کو قیام قبول کروانا ہو وہ علی سے محبت کرے، جسے قبول نہ کروانا ہو تو اس کا کھڑے رہنا جانے اور جہنم کا طبقہ جانے. جس سے اپنی دعائیں قبول کروانا ہو اسے چاہیے علی سے محبت. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللہ کے رسول مولا کائنات کی محبت کو بیان کر رہے ہیں. جو علی سے محبت کرے گا ارشاد فرماتے اللہ ومن احب علیًا استغفرت لہ الملائکہ، جو شخص بھی علی سے محبت کرے گا. علاقہ نہیں بتایا، قوم نہیں بتائی، خاندان نہیں بتایا، بس محبت کو بتایا. اور یاد رکھیے جس سے محبت ہوتی ہے تو محبت خود اپنا اثر دکھاتی ہے. آپ کو اگر چائے سے محبت ہو تو آپ چائے کے قریب جاتے ہیں. اگر آپ کو چائے سے محبت، چائے کا انتظار کرتے، اگر آپ کو چائے سے محبت ہو چائے پہ خرچہ کرتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اگر علی سے محبت ہے تو علی سے قریب آئیے، علی سے محبت ہے تو علی کے لیے خرچ کیجئے، علی سے محبت ہے تو علی کے بیٹے کا انتظار کیجئے، یا انتظار اس کا کیجئے جو شکل مہدی میں آئے گا، یا انتظار ملک الموت کا کیجئے جب علی کی زیارت نصیب ہو جائے گی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کا جملہ استغفرت لہ الملائکہ، جو شخص بھی علی سے محبت کرے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے استغفار ملائکہ کریں تو چاہیے کہ علی سے محبت کریں. اللہ اکبر. اور صرف یہی نہیں، فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، خدا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے. جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے 7 ہیں. جنت کے دروازے زیادہ ہیں، جہنم کے کم ہیں. اس کا مطلب بڑا آسان سا ہے، زیادہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں.
جنت کے 8 دروازے ہیں. خدا کو تو معلوم تھا کہ لوگ جنت میں کم جائیں گے تو دروازہ ایک ہی لگایا ہوتا. اس نے 8 کیوں لگائے؟ جہنم کے 7 کیوں لگائے؟ 27 لگا دیتا. بہت لوگ جائیں گے. لیکن فیگرز میں پیغام موجود ہے کہ جنت کے 8 دروازے، 8 کے 8 اس پہ کھل جائیں گے. من ای باب شاء دخل الجنہ، کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے. چلیے مثال آسان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویسے سمجھ میں دروازے آتے نہیں ہیں. چلتے ہیں ایئرپورٹ پر، اور ایئرپورٹ پر ہم دیکھتے ہیں امیگریشن کاؤنٹرز کو. الگ الگ کاؤنٹر بنے ہوئے. یہ فارنرز کے لیے ہے، یہ ڈپلومیٹس کے لیے ہے، یہ کارنر فیملیز کے لیے ہے، یہ پاکستانی پاسپورٹس کے لیے ہے، یہ فلاں یہ فلاں. اب ہم اپنے کبھی پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں، کبھی لکھے ہوئے اس کاؤنٹر پہ پلیٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں جانا کہ نہیں جانا. ایسا پاسپورٹ کہاں سے آیا؟ یہ جس لائن میں چاہو چلے جاؤ، جس لائن میں چاہو چلے جاؤ. بڑا دل چاہتا ہے جناب یہاں پاکستان میں تعلقات چلتے ہیں کہ وہ آپ کو آ کے لے جائیں گے، جس لائن میں آپ کا نام ہی نمبر آتا وہاں سے لے جائیں گے. لیکن جہاں قانون چلتا ہے وہاں یہ سب کچھ نہیں چلتا. ہم پریشان کھڑے رہے کہ باقی سارے کاؤنٹرز پہ رش لگا ہوا ہے، ڈپلومیٹ کا خالی پڑا ہوا ہے، ہم جا نہیں سکتے. ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، علی والے کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات بڑی آسان سی ہے. جنت میں داخل ہو جائے گا جس دروازے سے چاہے گا. اللہ کے رسول نے جس کی شان بیان کی ہو اتنی بار، جس سے بار بار دکھایا ہو، جس سے کبھی تطہیر کی چادر میں دکھایا ہو اور کبھی مباہلے کے میدان میں سمجھایا ہو، اور کبھی اپنا بھائی بنا کر اپنی جگہ قائم مقام بنایا ہو، اور کبھی اپنا بھائی بنا کر دنیا اور آخرت دونوں میں اخوت کو علی کے حوالے کیا ہو. اس کے بعد بھی اتنے فضائل کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ لوگ علی کو سلام کریں؟ عجیب تاریخ. اللہ کے رسول کے دور مقدس ایک زمانہ وہ جب آپ پر تنہائی، مشکلات، پریشانی، اور ایک زمانہ وہ جب زمین پر آپ کی حکومت قائم ہوئی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب مولا کائنات کے وہ مشکل ترین دور تھے، جب کوئی سلام نہیں کرتا. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ سلام کا مطلب کیا ہے. آپ کے ہمارے درمیان سلام کی مثال آسان کرتا ہوں. جب کبھی اقتدار میں ہو تو سلام اور ہوتا ہے، اقتدار کے باہر ہو تو انجام اور ہوتا ہے. مثال آسان کر لیتے ہیں. کبھی پروٹوکول کے نام سے پولیس آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کبھی آپ کو ڈھونڈنے آپ کے گھر تک آتی ہے. مجھ سے نہ پوچھئے، اسلام آباد کے لوگوں سے پوچھنے دلوات پڑے محمد و آل محمد. ایک مزاج ہے اقتدار کے اعتبار سے. مولا کائنات کا دور ایسا، اتنے مشکل حالات میں، جبکہ سیدہ کی شہادت، اتنے مشکل حالات میں، مولا کی غربت و تنہائی، اور ایک دور ایسا کہ زمین کا وارث خدا نے پھر علی کو بنایا.
اور کیسے بنایا کہ جب اصحاب کبار عبداللہ ابن عباس کے ساتھ مل کر ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے اور 18 تاریخ کو خلافت راشدہ کے خلیفہ سوم کی موت کا حوالہ اور ان کی موت کے بعد اب تمام کے تمام کبار صحابہ آئے عبداللہ ابن عباس کے ساتھ دروازے علی ابن ابی طالب کا. یہ دروازہ کہاں پر تھا؟ مسجد علی. خدا ہم سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارات. مدینہ منورہ کی زیارات میں مسجد علی کہاں پر ہے؟ کہ مسجد علی انشاءاللہ آثار ہیں اس کے کھولے جانے کے کہ محمد بن سلمان نے ابھی ان مساجد کو کہ جن کا تعلق پرانی تاریخ سے ہے انہیں وزارت مذہبی امور سے نکال کر دے دیا ہے وزارت ثقافت کے کنٹرول میں. اب کلچر کے نام پر، اب ثقافت کے نام پر یہ ساری مسجدیں کھولی جا رہی ہیں. اور جو جا چکے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں، مسجد فاطمہ میدان خندق میں کھل چکی ہے. جب مسجد فاطمہ کھل گئی تو مسجد علی بھی کھل جائے گی. اور یہ ہے مسجد غمامہ سے بالکل علاقے میں مسجد ابو بکر کے ساتھ مسجد علی. اور مسجد علی میں اصلاً مقام مولائے کائنات کا گھر تھا وہاں کہ جہاں آپ اس دور میں رہے جبکہ فتنہ بہت زیادہ ہو گیا مدینے کے اندر. آپ کا وہاں قیام اور اسی گھر میں عبداللہ ابن عباس اور تمام صحابہ کرام پہنچے. میرا مولا ذی الحجہ کی 18 تاریخ، کیا سادہ مزاج مولا. ایسے مولا ہیں گھر میں بلاؤ تو نمک پانی پہ بھی آ جائیں گے. ایسے سادہ مزاج مولا. مولائی نہیں آئیں گے باٹی کے تبرک میں نمک پارے، مولائی کہاں سے آئیں گے؟ مولا آ جائیں گے. لیکن کہ مولا کی دعوت کے لیے 3 شرطیں تھیں. جس کو علی کو بلانا ہو امام اس سے فرماتے 3 کام کر لیں. کس گھر میں آئیں گے؟ فلیٹ چھوٹا سا ہے آپ کا، مولا کہاں آپ کے گھر میں آئیں گے؟ آپ کا مکان بڑا، آپ کے یہاں مولا آ جائیں گے. کہ 3 شرط. شرط نمبر 1 چاہتے علی کو بلانا. شرط نمبر 1 کہ میرے لیے جو تم نے اپنے گھر میں کھانا پکایا ہوگا اپنے بچوں کے لیے، اس کھانے کو مجھ سے چھپاؤ گے نہیں. پہلی شرط. اگر مجھے بلانا، تم اگر پیاز روٹی کھاتے ہو چھپاؤ گے نہیں، تم دال روٹی کھاتے ہو چھپاؤ گے. دوسری شرط اگر مجھے بلانا تو میرے لیے اپنے گھر والوں کو زحمت میں مبتلا نہیں کرو گے. الگ سے کوئی نیا کھانا علی آ رہے ہیں نہیں پکے گے. تیسری شرط فرمایا میرے لیے باہر سے خرید کر کوئی کھانے کی چیز لاؤ گے نہیں. اگر یہ 3 شرطیں قبول کرتے تو علی کو تمہاری دعوت قبول ہے. شاید آپ کے اس کا رواج نہیں ہے مگر اردو بولنے والے حضرات میں اس کا رواج بعض علاقوں میں ہے. کیا رواج ہے؟ شاید آپ نے دیکھا ہو دروازوں کے باہر اسٹیکر لگاتے ہیں. اسٹیکر پرنٹ کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے گھر مولا علی کی دعوت ہے. یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تاکہ بلائیں اس گھر کے قریب آنے سے گھبرائیں کہ علی آ رہے ہیں. تو طریقہ اپنا اپنا مولا کی محبت میں ہوتا تھا. بات سے بات کہاں نکل کے پہنچ گئی؟ مولا اپنے گھر میں. مولا کا کون سا گھر؟ وہ گھر کہ جو مولا نے خریدا مدینے کے باہر. وہ علاقہ مدینے کی آبادی سے بہت دور ہے اس زمانے میں. اور اس گھر میں آیت سمجھنے کے لیے آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں.
ہم اور آپ مل کر دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے کیا باتیں کی امیر المومنین سے. بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں مگر آپ سب سے سب خاموش ہیں. ان سے کہتے ہیں آپ بات کیجئے، آپ شاگرد علی. عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے، سلام کیا مولا کو. آپ نے سلام شفقت کے ساتھ جواب دیا. مولا تو اتنی محبت سے ملتے تھے کہ جو مولا سے ملتا تھا مولا کا گرویدہ ہو جاتا تھا. بٹھا لیا اپنے پر. کیسے آنا ہوا؟ ابن عباس کہتے ہیں مولا سنبھالیے امت کو، اب کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں میں اگر نظام آ گئے تو نظام کی اصلاح ہو جائے گی. امام نے ارشاد فرمایا اپنی نالین خود سی رہے تھے. اللہ نالین، یہ بات یاد رکھیں، نال محمد بھی علی سیتے تھے اور اپنی نال بھی خود علی سیتے تھے. آج غریب سے غریب مومن میں نے نہیں دیکھا جو اپنی نال خود سیتا. اپنی نال یعنی کہ اپنی چپلیں جو پہنتے تھے مولا. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ نال محمد سیتے تھے علی ابن ابی طالب، اور لفظ نال سے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو نال ملی کسی کو آل ملی. وہ نال سجا کے بیٹھے ہیں، ہم آل سجا کے بیٹھے. صلوات پڑھے محمد. قبلہ اتنی بات کافی ہے. نال کا مقام کہاں پر ہے آپ بتائیے؟ آپ جب آئے آپ نے شوز کہاں اتار دی؟ ادھر باہر، گیٹ کے باہر. کیوں؟ کہ ادب کا مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ فخلا نالیک، اپنی نالین تو اتار کے آئیے. انک بالواد المقدس طوا، آپ سرزمین مقدس طوا پر آ گئے. تو حضرت موسیٰ کی نالین اتروائی جائے اور ختمیہ مرتبت کو نالین سمیت بلایا جائے. اب یہ نالین کا کمال ہے، یہ سینے والے کا ہنر ہے. یہ سمجھ لیجئے. آپ کو یاد دلاؤں خان صاحب کا زمانہ، پشاور کے کسی صاحب نے بڑی مضبوط پشاوری چپل سی کے دی تھی جو دور تک چلے گی چاہے راول پنڈی ہی کیوں نہ. صلوات پڑھے محمد والا. چپل سینے والے کمال بھی تو ہوتا ہے. تو مولا خود اپنی نال بھی سیتے تھے اور پیغمبر کی نال بھی آپ سیتے تھے. اپنی نال کیوں سیتے تھے؟ حسن سی سکتے تھے، حسین سی سکتے تھے، آپ کو سیتے تھے اس لیے تاکہ کل کو کوئی مولائی اگر اتنا غریب ہو جائے کہ اسے اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے سینی پڑے تو شرم محسوس نہ کرے. یہ مولائی ہو کر ہی کام کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ اس کے مولا نے مولا ہو کر ہی کام کیا، اپنے ہاتھ سے سی رہے. جب ابن عباس نے مولا سے کہا کہ آپ سنبھال لیجیے، عجیب بات تھی. زمین کی حکومت واپس پلٹ کے آ رہی ہے علی کی طرف، اور مولا کائنات اتنی شان بے نیازی سے فرماتے ہیں ابن عباس یہ بتاؤ کہ اس نالین کی قیمت کیا ہوگی؟ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے. ایسی نالین کہ جو مولا پہنتے ہو، مولا سب سے سستی چپل پہنتے تھے، اور اتنی سستی چپل اگر ٹوٹ جائے اور اسے سیا جائے تو قیمت کیا بنے؟ اللہ اکبر. امام نے ارشاد فرمایا ابن عباس سے قیمت کیا ہے اس کی؟ ابن عباس کیا قیمت اس کی ہوگی؟
یہ تو بکنے قابل نہیں سوائے نسبت علی کے، اس کی اپنی کوئی قیمت تو نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ابن عباس اگر قیام حق منظور نہ ہوتا تو تمہاری پیش کردہ حکومت علی کے نزدیک اس جوتی سے بدتر تھی۔ آیت پڑھتے جائیے، سمجھتے جائیے کہ آیت کیا سمجھا رہی ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کا وارث کون بنے گا؟ نیک بندے۔ زمین پلٹ کے واپس آئی اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اتنا ہجوم کیا تھا علی پر، اتنا ہجوم کیا کہ قریب تھا کہ کہیں حسن و حسین کچل نہ جائیں۔ الفاظ روایت، آپ کو سنبھالنا ہے، آپ کو سنبھالنا ہے۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ سب کے سب اپنے مقام پر ہیں، لیکن کوئی گھر سے چل کے اقتدار کے لیے گیا اور کسی کے گھر اقتدار خود چل کے آیا۔ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ جو اقتدار کے لیے گھر سے چل کر جائے وہ اقتدار کا محب ہے، اور اقتدار جس کے گھر چل کے آئے اقتدار کو اس کی حاجت ہے۔ میرا مولا 4.5 سال تقریباً یا اس سے کچھ کم، 36 سن ہجرت سے 40 سن ہجرت تک 4 سال، اور 4 سال مولا کائنات کے دور کے اتنے حسین دور، اتنا حسین زمانہ، اتنا بہترین وقت ہے۔ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ ان 4 سالوں میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا۔ ان 4 سالوں جب یہ زمانہ سمجھیں گے تو امام مہدی کا زمانے کی دعا مانگیں گے۔ 4 سال کیسے؟ البتہ کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی غیر قانونی کام ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی چوری کر بھی لیتا تھا تو خود مولا کی خدمت میں اپنا مسئلہ لے کر پہنچ جاتا تھا۔ چوری ایک مومن سے ہو، اور مومن اپنی چوری کے جرم کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے، مولا میں نے چوری کی، مجھے آپ سزا شریعت کے طور پہ دے دیجیے۔ امام نے ارشاد فرمایا، تم سے اشتباہ ہو گیا ہے۔ کہ اشتباہ نہیں ہوا یا امیر المومنین، میں نے چوری کی ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ شاید تم نے مال غیر محفوظ سے چوری کی ہے۔ فرمایا نہیں۔ شخص کہتے ہیں نہیں، مال محفوظ سے کی ہے۔ اس کا مطلب اگر مال غیر محفوظ ہو تو قصور مال کے مالک کا ہے، چور کا نہیں ہے۔ وہ جو انگلی کاٹنے کی سزا ہے وہ چور کو جب ملے گی جب مال محفوظ سے چوری کیا۔ یہاں تک کہ امام نے 20 سوالات کیے۔ آئیے ایک نگاہ ڈالتے ہیں عدالتوں پر۔ عدالتوں میں ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ امام نے 20 شک کے فائدے دیے ملزم کو، اور یہ سمجھایا دنیا والوں کو اسلام کو بدنام نہ کرنا کہ اسلام ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ اسلام ہاتھ نہیں کاٹتا، اسلام ہاتھ کو بچا لیتا ہے۔ 20 مرتبہ امام نے اس کے ہاتھ کو بچایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 20 مرتبہ جب وہ ہر مرتبہ کہتا گیا نہیں مجھ سے ایسے ہوا، مجھ سے ایسے ہوا، مجھ سے ایسے ہوا، تو 21ویں بار امام فرماتے ہیں اچھا قمبر پھر لے کے آؤ، تلوار لے کر۔ زنجیر کا ماتم آسان ہے، تلوار کا ماتم آسان ہے۔ مولا کے ہاتھ سے عدل کا عنوان آسان نہیں ہے۔
تلوار منگائی مولا اور منگانے کے بعد اس کی 4 انگلیاں ایک ہاتھ کی 4 دوسری ہاتھ کی کاٹ دی۔ عجیب دیوانہ علی کا ہے، اپنے دامن میں کٹی ہوئی انگلیاں لے کر چلا۔ محبت اہل بیت، انگلی جوڑ دے علی اچھا لگتا ہے، اگر انگلی کاٹ دے تو 4 انگلیاں ایک ہاتھ کی 4 دوسرے ہاتھ کی لے کے چلا، اور پھر بازار کوفہ میں، جو کہ مولا کا کیپٹل کوفہ بن گیا، جہاں سے گزرتا ہے کہتا ہے آؤ دیکھو ایھا الناس، مجھے سزا دے کر پاک کیا ہے اس نے جو فاتح خیبر، مجھے آخرت کے عذاب سے بچایا اس نے جو برادر مصطفیٰ ختمی مرتبت ہے، مجھے پاک اور پاکیزہ کیا فاطمہ کے شوہر نے، حسنین کے بابا نے، وہ فضائل پڑھتا تھا۔ منافق حیران ہوتے تھے، منافقوں کو تو موقع چاہیے کل بھی اور آج بھی، اچھا تمہاری انگلیاں کاٹ دی علی نے، بڑا افسوس ہوا، کچھ تو خیال، تم تو علی کے مولائی ہو، صبح شام علی علی کرتے ہو، تم پر رحم نہیں کیا۔ منافق علی کو برا کہنا چاہتے تھے، مومن کی شان یہ ہے کہ علی کی فضائل بیان کرتا ہے، بیان کرتے کرتے اتنا زیادہ خون بہا کہ کسی مقام پہ جا کے گر گئے، خبر ہو گئی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام پہنچے اس کو لے کر، اللہم صلی اللہ آپ اٹھا کے لائے بابا کے پاس۔ امام نے فرمایا میں نے تمہارے دونوں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، تم میری تعریف کرتے ہو؟ کہتا ہے یا علی یہ انگلیاں کاٹی ہیں آپ نے سے، اگر آپ میری بدن کی ایک ایک رگ الگ الگ کاٹ دیں تب بھی ہر رگ سے آواز علی علی آئے گی۔ یہ 4 انگلیاں تھا، اور میں آپ کی تعریف نہ کروں تو کیا آپ کے غیروں کی تعریف کروں؟ اللہ اللہ بتائیں مجھے کوئی ایسا جو جج کے فیصلے کے بعد جو اس کے خلاف آئے جج کی تعریف کرے؟ ہم تو یہاں نظام الٹا دیکھتے ہیں، فیصلہ حق میں آیا تو عدل کی فتح ہو گئی، فیصلہ خلاف آیا تو انا للہ ہو گئی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کون کون سے کورٹس کے نام لیے جائے، سب جگہ ایسے یہ عجیب ہے نظام عدل کہ جس کو امام نے سزا دی ہے وہ امام کی تعریف کر رہا ہے۔ میں بات کو پلٹ دیتا ہوں، جتنا مال دے کر حاکم شام اپنی تعریف نہ کروا سکا اتنی تعریف میرے مولا نے انگلیاں کاٹ کے کروا دی۔ امام نے اس کا مزاج دیکھا، اس کے الفاظ سنے، اور میں قریب آؤں گا، اس کے دامن سے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد امام نے اسی مقام پر جہاں سے آپ نے قطع فرمایا تھا رکھی، اپنی آبا کے دامن کو اوپر رکھا، اور اس میں الہی کی تلاوت فرمائی۔ ابا کو ہٹایا تو انگلیاں ایسے ثابت تھیں جیسے کٹی ہی نہ تھی۔ حیران ہو گئے دیکھنے والے۔ کسی نے پوچھا یا علی اگر جوڑنا ہی تھی تو کاٹی کیوں تھی، اور اگر کاٹ ہی دی تھی تو جوڑ کیوں دی؟ فرمایا کاٹنا عین عدالت تھا اور جوڑنا عین ولایت، تقاضے عادل بھی عادل بھی علی، ولی بھی علی۔ یہ 4 سال کا دور۔ آئیے مولا نے
کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا۔ زمانہ اگر ایسے حکمران کے اختیار میں ہو، گزر رہے تھے کسی مقام سے، دیکھا کوئی غریب انصار میں سے کوئی شخص انصاری کچرے کے ڈھیر سے خوراک تلاش کر رہا، آپ واپس پلٹ کر آ گئے اور روانہ کیا جناب قمبر کو، قمبر جاؤ سے لے کر آ۔ ویسے مولا کسی کو اپنی روٹی کھلاتے نہیں تھے، آپ کی روٹی مخصوص آپ کے کپڑے کے اندر ہوتی تھی، اس کپڑے کے منہ پر دھاگا باندھ کر اس پر مہر لگاتے تھے، جس کو کھلانا ہوتا تھا دسترخوان مجتبیٰ سے کھلاتے تھے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا اور ایسے کھلایا کہ راوی کہتا ہے کہ لقمہ پہلا اس نے منہ میں رکھا، علی نے اپنے ہاتھ سے لقمہ دیا، منہ تو کھلا تھا لقمے کے لیے، آنکھیں کھل گئیں حیرت کے لیے۔ آپ مسکرائے، فرمائے کیا بات ہے؟ کہتا ہے انکار بھی ممکن نہیں، اقرار بھی مشکل ہے۔ ہوا کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے سوکھی روٹی توڑی ہے، پانی میں ڈبوئی، میری آنکھیں دیکھ رہی، مگر جب آپ نے دہن میں رکھا تو یہ گوشت میں تبدیل ہو گئی۔ سمجھ لیجئے اب تبرک کے نمک پارے بھی گوشت بن سکتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب تو خیر وہ نظام ہی ختم ہو گیا، تو شیر مال تک بات نہیں ہوتی، نیاز بھی ایسی ہو تو لوگ آتے ہیں، نیاز ویسی ہو تو کیسے آئیں گے لوگ؟ خیر مولا کا زمان حکومت، اور آئیے کل کی بات سے آج کی بات کو مربوط کرتے ہوئے مشکل ترین عنوان دور حاضر، اور دور حاضر میں سب سے بڑی مشکل جدید سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ سارے وسائل کو استعمال کیجئے، آپ کے لیے بنے ہیں، اگر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ اور کل میں ایک خطبہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا، جس خطبے میں مولا مشکل کشا نے زمانے کے حالات کو بیان کیا۔ زمانے کے حالات کیا بیان کیے کہ ایک فتنہ اور آزمائش انسان کے مال سے ہو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا یہ جملہ۔ ایک مقام سورہ انفال آیت نمبر 27، ایک مقام سورہ تغابن آیت نمبر 15۔ اموال اور اولاد فتنہ۔ اب اگر کوئی فتنے سے پناہ مانگے تو نہ اولاد چاہیے نہ مال چاہیے۔ اگر کوئی شخص فتنے سے پناہ مانگے، ایک اردو کا فتنہ ہے، ایک عربی کا فتنہ ہے، دونوں فتنے الگ الگ ہیں۔ اردو کا فتنہ خطرناک ہے، میں سمجھتا ہوں اردو کے فتنے سے پناہ مانگو، عربی کی فتنے سے نہیں۔ عربی کے فتنے میں لگاؤ ایک لفظ مضلات الفتن، اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن۔ چلیے اب پڑھتے ہیں زیارت امام زمانہ علیہ السلام کی۔ الامان 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 من فتنة الزمان۔ یہیں تک ہے، سے آگے بھی ایسے آگے، اگر اس سے آگے نہ ہو تو جملہ نامکمل ہے۔ روایت معصوم ہے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ فتنے سے پناہ کی دعا مانگے۔ الامان الامان الامان، بچائیے بچائیے بچائیے۔
کس سے بچائی جائے؟ من فتنۃ الزمان ومن شرور الشیطان ومن زوال الایمان. کس سے بچائی جائے؟ شیطان کے شر سے. اب فتنہ کون سا؟ شر شیطان. اب فتنہ کون سا؟ جو انسان کے لیے شر شیطان کی طرح شدید. بچائیے اس فتنے سے. کس سے کہہ رہے ہیں امام زمان؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا جملہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے سے. جب لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہو جائے گی تو آزمائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک آزمائش اور ہوگی کہ وہ اپنے دین کو اپنے رب پر احسان کے معنی میں استعمال کریں گے. یہ تو باتیں کل آ گئی تھی. وَيَتَمَنُّونَ، اور تمنا کریں گے رب کی نعمتوں کی، دعا مانگیں گے رب کی نعمتوں کے لیے، لیکن اس کے عذاب سے بالکل نہیں ڈریں گے. بارش کی دعا تو مانگتے ہیں لیکن خدا کے عذاب سے پناہ نہیں مانگتے. ایک جملہ کافی ہے. ہونے والی تمام کا سیلابی بارشیں کیا یہ موسمیاتی تبدیلی کی بنیاد پر ہیں یا کوہ سلیمان پر بند نہیں بنائے گئے اس کی بنیاد پر ہیں، یا پاکستان کی سرزمین پہ اتنے گناہ ہو چکے کہ اس کی بنیاد پر ہیں؟ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہے. یاد رکھیں اس امت پر عذاب نہیں آ سکتا. دو وجوہات کی بنیاد. جب تک محمد یہاں موجود ہے، پیغمبر نہ رہے، جب تک توبہ استغفار موجود ہے عذاب نہیں آ سکتا. یہ عذاب نہیں ہے، اسے عذاب نہیں کہتے. اگر عذاب آتا تو بستیاں کی بستیاں ایسے ختم ہوتی کہ نام و نشان نہ رہتے. لیکن سب کے نشان رہے نہ رہے، عباس کے علم کا نشان تو رہ گئے. اہل ایمان اہل اسلام سب تو نہیں بنے. عذاب نہیں، آزمائش ہو سکتی ہے، عذاب نہیں. باقی باتیں انشاءاللہ کل، چونکہ ذاکر اول جو مصائب پڑھ رہے تھے اسی کی مناسبت سے مصائب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویسے تو امام کے خدمت میں حضرت شہربانو کی آمد، چونکہ جناب شہربانو کی تاریخ الگ سے بیان کرنے کے لیے پوری مجلس چاہیے. شہربانو کون ہے؟ یزد سوم کی بیٹی. انتخاب مولائے کائنات کہوں یا شہربانو کا انتخاب امام حسین کہوں، یہ سمجھ لیجئے کہ شہربانو کا نام علی نے منتخب کیا اور شہربانو نے اپنے سر کے وارث کے لیے حسین کو منتخب کیا. کھڑے تو سب تھے، بڑے بڑے وزارتوں کو لیے ہوئے، آج کے دور میں کہیں بڑے بڑے مشیر بن کر کھڑے تھے، مگر حضرت شہربانو نے صرف انتخاب کیا مولا حسین کا. اور کیا انتخاب تھا! اللہ کہتے پہلے ہی خواب میں آ کے سیدہ نے اسلام کا راستہ بتا دیا، حسین کی شکل دکھا دی. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ خواب دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے وہ اور ہوتے. شہربانو پہ لاکھوں سلام، بے حساب درود ہیں کہ جنہیں حسین علیہ السلام کا گھر نصیب ہوا. ان کے پاس 100 کنیزیں تھیں. اللہ، جیسے ہی امام کے نکاح میں آئیں تو آپ نے اپنی 30 کنیزیں راہ خدا میں آزاد کر کر، جب چوتھے امام کی ہوئی ولادت تو کہتے ہیں اپنی تقریباً
60 کنیزیں اور آزاد کر، 10 کنیزیں آپ کے پاس رہے، اور میں سے ایک کا نام تھا شیری، کہ آج ذاکر اول مرثیہ پڑھا، جناب شیری کا پڑھا، ایک اس کا نام تھا شیری۔ امام نے شیری کے اطاعت خدا کے بارے میں جناب شہربانوں سے تعریف بیان کی۔ شہربانوں نے یہ کنیز امام حسین کی خدمت میں ہبہ کر دی۔ امام تو کنیزوں کو آزاد کیا کرتے، امام نے شیری کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، اور جب آزاد ہو جائے تو پھر مالک کا اختیار کتنا ہے۔ امام نے عزیر نامی شخص مومن سے شیری کا نکاح منعقد کیا، ایسی محبت سے گھر میں رکھا تھا کہ جیسے کوئی بیٹی گھر میں رہتی تھی۔ جب عزیر سے شادی ہو رہی تھی تو تیار نہیں شیری گھر چھوڑنے میں، کہتی ہے مولا مجھے اپنے گھر میں رکھ۔ امام فرماتے ہیں اسلام کہتا ہے کہ نکاح سے انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے۔ اب آپ جائیے اپنے شوہر کے ساتھ جائیے، بیٹیوں کی طرح امام کی خدمت میں قدموں پہ گری جاتی ہے، مولا مجھے اپنے گھر۔ جب امام نے سمجھایا تو رونے لگی، کہتی ہے مولا اچھا یہ بتا دیجئے آپ میرے گھر آئیں گے؟ شیری جہاں کہاں پر رہی ہے؟ عزیر رہتا ہے شام کے علاقے میں، پہاڑی پر اس کا مکان ہے۔ امام نے فرمایا شیری سے، شیری ہاں ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ کہتی ہے مولا وعدہ کر کہ میرے گھر آئیں گے۔ فرمایا شیری تمہارے گھر پہ آنے کا وعدہ میرے سر کے ساتھ۔ شیری سمجھ نہیں سکی سر کا مطلب کیا ہے۔ پھر کہتی شیری کہ مولا اکیلے مت آئیے گا، جب آپ آئیے گا تو اپنے ساتھ شہزادیوں کو لے کر آئیے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا شیری مگر پہچان لینا، ایسا نہ ہو کہ نہ پہچان سکو۔ اللہ اکبر۔ رخصت ہو کے شیری اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، اور جس دن سے گھر پہنچی ہے روز امام حسین کا انتظار کرتی۔ آپ اور ہم کیا امام زمان کا انتظار کریں گے جس طرح شیری امام حسین کا انتظار کرتی۔ صبح روز، دوپہر ہو، شام ہو، رات روز کہتی ہے میرے مولا نے وعدہ کیا تھا آج بھی نہیں آیا۔ ہر دن ایسے گزرتا تھا کہ انتظار حسین میں نگاہیں دروازے پر رہتی تھی۔ شیری کو کیا خبر تھی کربلا میں کیا قیامت گزر گئی۔ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کربلا سے کوفہ، اور 18 محرم کو کوفے سے شام کی طرف لے جایا گیا۔ کہتے ہیں کہ لشکر یزید کے سپاہیوں نے سر حسین شہداء کے سروں کی حفاظت کے لیے اس پہاڑ کے دامن میں آ کر قیام کیا جس پہاڑ کے اوپر شیری کا گھر موجود تھا۔ شیری کے شوہر کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ چونکہ آگے رات گزارنا ہے، آج اس علاقے میں خطرہ ہے کوئی حملہ نہ کر دے، ہم تجھ سے کہتے ہیں تیرا گھر بہت قریب ہے، آج سارے شہیدوں کے سر اور ساری بیویوں کو تیرے گھر میں رکھا جائے گا۔ عزیر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اقتدار کا مسئلہ، حکومت کی طرف سے حکم تھا کہ تیرے گھر میں رکھا جائے گا۔ عزیر خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے آپ رکھ دیجئے۔ اسے کیا خبر تھی کہ کس طریقے سے اس کے گھر میں مولا کی آمد ہوگی۔ کہتے ہیں جیسے ہی کٹے ہوئے سر گھر میں لائے گئے،
بیویوں کو شیریں کے گھر میں لایا جناب زینب کبریٰ کے پاس. اب یہ تو حالت اسیری میں بیوی سر پہ چادر نہیں ہے, بس گردن بندے ہوئے ہیں, ارے چہرے پر آپ کے چہرے پر نقاب نہیں ہے مگر سر کو جھکائے ہوئے. جناب زینب کبریٰ پر ایسی مصیبتیں ٹوٹی کربلا میں کہ جب شوہر نہ پہچان سکے مدینے میں تو شیریں کیسے پہچان لیتی. کہتے ہیں اسی لیے جب شیریں کے گھر میں قیام کیا قافلے آل محمد نے, ایک مرتبہ شیریں آئی ہے قیدیوں سے ملنے کے لیے. جناب زینب نے سر جھکا کے فرمایا تو اس گھر کی مالکن ہے؟ کہتی ہاں میں گھر کی مالکن ہوں, یہ میرے شوہر کا گھر ہے. کہ ہم نے اپنے مقتول کا ماتم نہیں کیا ہے, اگر تو اجازت دے تو تیرے گھر میں اپنے مقتول کا ماتم کر لے. شیریں کہتی ہے بسم اللہ, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, بس یہ سننا تھا. جناب زینب نے ایک مرتبہ واہ حسینہ جو کہا, شیریں آگے بڑھی کہتی ہے قیدن بی بی یہ نام نہ لینا, یہ تو میرے مولا کا نام ہے. اگر تو نے رونا ہے تو اپنے مقتول کے بیٹوں کے نام لے کے رو لے. آپ نے فرمایا مجھے یہ منظور ہے. پھر فرمایا آئے اکبر کا بابا, آئے اصغر کا بابا, آئے سجاد کا بابا. شیریں آگے بڑھی, لوگ کہتی یہ نام نہ لیا, یہ نام نہ لو, یہ تو میرے مولا کے بیٹوں کے نام ہیں. اچھا ایسا کر تو اپنے مقتول کی بیٹیوں کے نام لے کے رو لے. آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے. فرمایا آئے سکینہ کا بابا, آئے سغرا کا بابا, آئے فاطمہ کبریٰ کا بابا. شیریں آگے بڑھی, یہ نام بھی نہ لینا, یہ تو میرے مولا کی بیٹیوں کے نام ہیں. اچھا ایسا کر اپنے مقتول کی بہنوں کے نام لے کے رو لے, مجھے یہ بھی منظور ہے. پھر آپ نے گریہ شروع کیا, آئے زینب کا بھائی, آئے ام کلثوم کا بھائی. شیریں قدموں پہ گر پڑی, کہنے لگی آپ سچ بتائیں آپ کون ہیں, اپنا چہرہ مجھے دکھائے. اب جو جناب زینب نے سر اٹھایا, شیریں نہیں پہچانا. ارے وعدہ پورا ہو گیا, وہ میرے بھائی کا کٹا ہوا سر, ہوا مصیبتہ. شیریں نے ماتم شروع کیا, مولا ایسے میرے گھر آئیں گے, مجھے کیا خبر تھی کہ لٹے ہوئے کٹے ہوئے سر میرے گھر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شیریں نے امام کا انتظار کیا, ہمیں اپنے زمانے کے امام کے انتظار کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جس طرح اہل بیت کے قافلے کے ساتھ ظلم روا رکھے گئے مالک, تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.